أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال سيدنا وإمامنا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في طين قبر الحسين شفاء من كل داء صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، یہ دن کربلا والوں کے دن ہیں اور ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے کربلا اور کربلا والوں کی یاد میں مصروف ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو خلوص اور عقیدت اور مزید محبت عطا فرمائے کہ ہم کربلا اور کربلا والوں کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکیں۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو حضرت کا ایثار ہے، وہ بے مثال ایثار ہے، وہ قربانی بے نظیر قربانی ہے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی راہ خدا میں آپ کی فداکاری بے مثال اور بے نظیر ہے، تو اللہ کی طرف سے سید الشہداء کو جو مقام عطا کیا گیا وہ مقام بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے، حضرت سید الشہداء نے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا وہ تحفظ دین الہی کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ اللہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، اس نے امام حسین کو جو عطا کیے، جو جزا دی، ان جزاؤں میں سے ایک جزا یہ، توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، امام حسین کو جو جزا دی، ان جزاؤں میں سے ایک جزا یہ ہے کہ اللہ نے امام کے نام کو دوا بنا دیا، ان کے در کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ ایک سلام پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور آپ حضرات متوجہ ہیں کہ میں نے یوں ہی نہیں کہا، جس حدیث امام کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی طین
قبر الحسین شفاء من کل داء، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے اس مٹی میں تمام مرضوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی مٹی صرف مٹی نہیں ہے، بلکہ کربلا کی مٹی خاک شفا ہے، کربلا کی مٹی دوا ہے، کربلا کی مٹی مریضوں کے لیے شفا کا سبب ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو عام مٹیاں ہوتی ہیں اگر مریض کھا لے تو مزید مریض ہو جائے، لیکن یہ خاک شفا کا معجزہ ہے کہ اگر مریض کھا لے تو شفا یاب ہو جائے۔ اگر مریض اس مٹی کو جو مقدار روایات میں بیان کی گئی ہے اس کو اگر استعمال کر لے تو مریض اس سے جو ہے وہ مرض دور ہو جائے، شفا یاب ہو جائے۔ اسی خاک کربلا اور خاک شفا کے مناسبت سے میں حضرات کی خدمت میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کربلا کی مٹی یہ مٹی نہیں ہے، یہ کربلا کی خاک شفا ہے۔ اور زمین کربلا یہ عام زمین نہیں ہے بلکہ زمین کربلا اس زمین کی بہترین اور عمدہ جو قسم ہے، جو بہترین اور افضل ترین حصہ ہے، اس افضل ترین زمین کے حصے کو کربلائے معلیٰ کہتے ہیں۔ کربلائے معلیٰ کہتے ہیں۔ بھائی معلیٰ کا معنی کیا ہے؟ معلیٰ بنا ہے علو سے، علو عالی سے بنا ہے۔ عالی اور علو کا مطلب ہے بلند، توجہ کیجئے گا، علو اور عالی کا مطلب ہے بلند۔ اب اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو جملہ کہہ دوں کہ اللہ نے دو ہی جگہ کو معلیٰ کہا ہے، یا اپنے عرش کو معلیٰ کہا ہے یا زمین کربلا کو معلیٰ کہا ہے۔ دو جگہ یہ معلیٰ ہے، یا اللہ کا عرش معلیٰ ہے یا زمین کربلا معلیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی زمین کربلا یہ افضل ترین زمین ہے اس خطے کے اوپر، اور زمین کا افضل ترین حصہ ہے یہ جو زمین اللہ نے ہماری سکونت کے لیے بچھائی ہے۔ اب عزیزان گرامی ذرا متوجہ ہو جائیں تو یہ زمین افضل ترین زمین، یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ جو زمین بچھائی گئی ہے اس زمین کا افضل ترین حصہ کربلا ہے، باقی دیگر جو زمینیں ہیں وہ مفضول ہیں اور زمین کربلا افضل زمین ہے۔ تو بھائی یہ افضلیت اور مفضولیت کا جو مزاج پایا جاتا ہے، معیار پایا جاتا ہے، صرف زمین کی بات نہیں ہے، جو دیگر مخلوقات ہیں، جو دیگر خلق خدا ہیں، ان کے یہاں بھی افضلیت اور مفضولیت کا مزاج پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، پیغمبران ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء برابر نہیں ہیں، سارے کے سارے رسول برابر نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں، بعض انبیاء سے افضل ہیں، اگرچہ یہ سارے انبیاء معصوم ہیں، یہ سارے رسول اللہ کے منتخب کردہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی بعض رسولوں سے افضل، بعض پیغمبروں سے افضل۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب فرشتوں کی بات آئی، ملائکہ کی بات آئی تو سارے ملائکہ معصوم ہیں، سارے ملائکہ منصوص من اللہ ہیں، سارے ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا اور یہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی معصیت کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، لیکن اس کے باوجود سارے فرشتے برابر نہیں ہیں، سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے فرشتے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ درختوں کی بات کر لیجئے تو سارے درخت ایک جیسے نہیں ہیں، درختوں میں بھی بعض درخت افضل ہیں، بعض درخت مفضول ہیں۔ یہی نہیں اور آگے بڑھ جائیے، ہم پانی پیتے ہیں، یہ پانی بھی کائنات کے ہر پانی ایک جیسے نہیں ہے، اس پانی میں بھی بعض پانی افضل ہے، بعض پانی مفضول ہے، بعض پانی بابرکت ہے، بعض پانی وہ ہے کہ جنہیں برکت حاصل نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو سبیل حسین کو بدعت کہتے ہیں وہ بھی جب مکے جاتے ہیں تو آب زمزم لے کے آتے ہیں۔ وہ افراد جو سبیل حسین کو بدعت کہتے ہیں لیکن جب مکے گئے تو وہاں سے آب زمزم لے کے آئے۔ بھائی یہ
دیکھیے بعض پانی افضل ہیں اور بعض پانی مفضول ہیں. اور آگے بڑھ جائیے تو یہ پتھر یہ سنگریزے ہر ایک سنگریزہ ہر ایک پتھر وہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکروں میں رہتا ہو. بعض پتھر وہ ہیں کہ جو ٹھوکروں میں رہتے ہیں. بعض پتھر وہ ہیں کہ جو انسان کے سر کے لیے تاج بن جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ سارے پتھر بھی برابر نہیں ہیں. پتھروں میں بھی افضلیت اور مفضولیت کا مزاج پایا جاتا ہے. بعض پتھر سے افضل ہوتے ہیں, بعض پتھر سے مفضول ہوتے ہیں. بھائی اسی خانے کعبہ میں اسی مکے میں چلے جائیے تو دونوں قسم کے پتھر مل جائیں گے, افضل پتھر بھی مفضول پتھر بھی. کوئی پتھر اگر افضل ہے تو اتنا افضل ہے کہ جب تک بوسہ نہ دیا جائے حج مکمل نہیں ہوتا. کوئی پتھر اگر مفضول ہے تو اتنا مفضول ہے کہ جب تک کنکر نہ ماری جائے حج مکمل نہیں ہوتا. محمد والے محمد پتھروں میں بھی یہ افضل پتھر ہے, یہ مقبول پتھر ہے. اس کا فضل زیادہ ہے, اس کا فضل کم ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کی اہمیت کم ہے. تو یہ مزاج جو افضلیت اور مفضولیت کا مزاج ہے یہ تمام خلق خدا میں پتھروں میں بھی پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ چونکہ ایک مناسبت آ گئی, آپ حضرات نجف اشرف میں تشریف فرمائیں. تمام پتھر برابر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں. بھائی آپ دیکھیے بہت سے پتھر زمین پر پڑے ہوتے ہیں, راستے پر پڑے ہوتے ہیں, لیکن ہر پتھر کی انگوٹھی نہیں بنائی جاتی. توجہ کیجئے گا, بھائی پتھر تو پتھر ہے لیکن ہر پتھر کی انگوٹھی نہیں بنائی جاتی, انگوٹھی نہیں بنائی جاتی. اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت نے فرمایا کہ 5 قسم کے پتھر ایسے ہیں کہ جن پتھروں سے اپنے آپ کو مزین کرو, یعنی ان کی انگوٹھی بنواؤ. بھائی یہ 5 قسم کے پتھر کون کون سے ہیں؟ یہ بھی عجیب بات ہے. امام نے پتھر کو بھی بتایا تو کہا کہ 5 پتھر ہوں, 3 پتھر نہیں کہا. پتھر کا 5 پتھر, 5 قسم کے نگینے ایسے ہیں کہ جن سے انگوٹھی بنائیے اور ان انگوٹھی سے اپنے آپ کو مزین کیجئے. مولا وہ کون کون سے 5 پتھر ہیں؟ کہا وہ پہلا پتھر یاقوت ہے, یاقوت کے نگینے کی انگوٹھی بناؤ. مولا دوسرا پتھر کا عقیق ہے, عقیق کے پتھر کی انگوٹھی بناؤ. مولا تیسرا پتھر کا فیروزہ ہے, فیروزے کی انگوٹھی بناؤ, اپنے آپ کو مزین کرو. مولا چوتھا پتھر کا حدید سینی ہے, بعض اوقات میں اس کی بھی انگوٹھی بناؤ. مولا پانچواں پتھر کہا میرے مولا میرے جد کے در سے نکلنے والا درے نجف ہے. پانچواں پتھر کہا یہ درے نجف ہے. اچھا یہ 5 پتھر ہو گئے, یاقوت بھی پتھر, عقیق بھی پتھر, حدید بھی پتھر اور فیروزہ بھی پتھر, درے نجف بھی پتھر. یہ سب کے سب پتھر ہیں, لیکن ان تمام پتھروں میں بہترین پتھر کون سا, افضل ترین پتھر کون سا؟ تو پھر بڑھ کے آواز دی کہ سب سے بہتر پتھر کا درے نجف ہے. سب سے بہتر اور سب سے عمدہ جو پتھر ہے یہ درے نجف ہے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ امام کے قول اور امام کی باتوں پر عمل کرنے والے شیعہ اثنا عشری مولا کے چاہنے والے انگوٹھیاں پہنتے ہیں, لیکن کسی کی انگوٹھی درے نجف کی ہے, کسی کی انگوٹھی یاقوت کی ہے, کسی کی انگوٹھی فیروزے کی ہے اور کسی کی انگوٹھی عقیق کی انگوٹھی ہے. اب عزیزان گرامی سب سے افضل پتھر کا سب سے بہترین پتھر درے نجف ہے. امام کے ایک صحابی اور شاگرد بھی ہیں جناب مفضل ابن عمر, وہ درے نجف کی انگوٹھی پہنے ہوئے امام کی بارگاہ میں گئے. امام نے دیکھا کہ جناب مفضل درے نجف کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا, درے نجف کی انگوٹھی. امام نے دیکھا, مسکرانے لگے. امام صادق مسکرانے لگے. کہا مفضل درے نجف کی انگوٹھی پہنے ہو؟
کا فرزند رسول آپ جانتے ہیں یہ نجف سے نکلنے والا در ہے، میں نے اس کی انگوٹھی بنوائی اور اسے میں نے پہن رکھا ہے۔ اب امام نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی انسان در نجف کی انگوٹھی پہنتا ہے، لفظ انسان میں نے غلط کہہ دیا، روایت میں لفظ مومن اور مومنہ ہے، اگر کوئی مومن اور مومنہ در نجف کی انگوٹھی بنوا کے پہنتا ہے تو اس کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مومن کوئی مومنہ در نجف کی انگوٹھی بنواتا ہے اور در نجف سے بنی ہوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو اس مومن اور مومنہ کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں کہوں گا حق بھی یہی ہے کہ اگر مومن اور مومنہ در نجف سے بنی ہوئی انگوٹھی پہنے تو اس کے دل کو خوشی حاصل ہو، اس لیے کہ یہ نگینہ کسی اور کے در کا نہیں، امیر المومنین کے در کا نگینہ ہے۔ جنودی محمد والے محمد صلی اللہ یہ در ہے نجف کا امیر المومنین کے در کا یہ در ہے، یہ پتھر ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ شان دے دی کہ اگر کوئی مومن اسے پہنے تو اس کے دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں اگر درد رہتا ہو تو اللہ اس نگینے اور پتھر کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا درد دور کر دیتا ہے۔ اب جو اصل وجہ جس کے لیے میں نے اتنی باتوں کا حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن در نجف سے بنی ہوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو جب جب اس کے اوپر نظر کرتا ہے اللہ ثواب حج عطا کرتا ہے۔ در نجف کی بنی ہوئی انگوٹھی کا جب جب اس کے اوپر نظر کرتا ہے اللہ ثواب حج عطا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، پتھروں میں بھی بعض پتھر افضل ہیں، توجہ کیجئے گا، بعض پتھر مفضول ہیں، کوئی اگر پتھر مفضول ہے، اتنا مفضول ہے کہ جب تک اس کے اوپر کنکر نہ ماری جائے حج مکمل نہیں ہوتا، کوئی پتھر افضل ہے تو اتنا افضل ہے کہ اگر نظر کر لی جائے اللہ ثواب حج لکھ لیتا ہے۔ محمد والے محمد صلی تو جو کیا حضرات نے تو یہ افضلیت اور مفضولیت کا معیار تمام مخلوقات میں ہے، پتھروں میں بھی یہ افضلیت اور مفضولیت کا معیار پایا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جو میری بات تھی کہ زمین کربلا اس زمین کا بہترین اور افضل ترین خطہ ہے، افضل ترین حصہ ہے، تو میں نے اتنی تمہید اسی لیے بنائی کہ افضلیت اور مفضولیت کا جو نظام اور مزاج اور معیار پایا جاتا ہے وہ تمام مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ اب زمین کو آپ دیکھیے کہ بہت سی زمینیں ہیں جو افضل زمینیں ہیں، بہت سی زمینیں ہیں کہ جو زمینیں مفضول زمین ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مومنون اس میں ارشاد ہو رہا ہے جناب نوح کے متعلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو مجھے پہنچا دے، اس جگہ پہ اتار دے، منزلن مبارکن، جو اترنے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ مبارک جگہ۔ توجہ کیجئے گا، اگر ساری جگہ برابر ہوتی، ساری زمینیں برابر ہوتی تو جناب نوح یہ نہ کہتے کہ اس جگہ پر اتار دے کہ جو جگہ مبارک ہو۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ نے اپنے قوم والوں سے کہا یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم والوں آؤ آؤ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو بھائی اگر ساری زمینیں برابر ہوتی، ساری زمینیں ایک جیسی ہوتی تو جناب موسیٰ کسی ایک زمین کو ارض مقدس نہ کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض زمینیں مقدس ہیں اور بعض زمینیں غیر مقدس ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، انہی جناب موسیٰ کے لیے ارشاد ہوا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک
انتا بالوادی المقدس طویٰ. توجہ کیجئے گا، بڑی قیمتی بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. انتا بالوادی المقدس طویٰ. آپ وادی مقدس میں ہیں، طویٰ نامی وادی مقدس میں ہیں. توجہ کیجئے گا، وادی یعنی پہاڑیوں کا حصہ. اے موسیٰ آپ کہاں پہ ہیں؟ کہا طویٰ نامی وادی مقدس میں ہیں. فخلعن علیہ، اپنی جوتیاں اتار کے آئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین مقدس ہے، اس کے مقابل میں اور زمینیں ہیں جن کا وہ تقدس نہیں ہے جو تقدس اس زمین مقدس کا ہے. وہی جناب موسیٰ سے کہا جاتا کہ جہاں پہ آپ جائیے جوتیاں پہن کے نہ جائیے، اتار کے جائیے. لیکن نہیں، تمام زمینوں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ وادی طویٰ کے لیے کہا گیا کہ وادی طویٰ یہ مقدس زمین ہے، یہاں پہ آئیے تو جوتیاں اتار کے آئیے. ذرا توجہ کیجئے گا، آپ نجف اشرف میں بیٹھے ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے آپ حضرات کو یاد آ جائے یا اب جو زیارت میں جائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ آپ کو اللہ نے کیا مقدر عطا کیا ہے، کیا قسمت عطا کی ہے. جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ وادی مقدس ہے، جوتیاں اتار کے آئیے. جب میں نے حیات القلوب میں امام صادق کا یہ فرمان سنا جس میں امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وادی مقدس کون سی وادی ہے، پوچھنے والے نے کہا نہیں، تو امام نے کہا نجف اشرف میں جس جگہ میرے جد کی قبر ہے اسے وادی مقدس کہتے ہیں. جہاں پہ میرے جد کی قبر ہے وہ وادی مقدس کا حصہ ہے. ارے وہی وادی مقدس ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے قرآن وادی مقدس کہتا ہے اسی کو ہم نجف اشرف کہتے ہیں، اسی کو ہم نجف اشرف کہتے ہیں. دوسری بات اپنے ظاہرین کے لیے کہ اب جب پلٹ کے جائیے یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے یہ کہیے کہ ہم نجف اشرف سے آ رہے ہیں، چاہے یہ کہیے کہ وادی مقدس سے آ رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ تمام زمینیں ایک جیسی نہیں ہیں، تمام زمینیں برابر نہیں ہیں. جناب موسیٰ جیسے پیغمبر، جناب موسیٰ جیسے نبی سے کہا گیا فخلعن علیہ، جوتیاں اتار کے آئیے. یہ وادی مقدس ہے جسے طویٰ کہا جاتا ہے. اور عزیزو اب امام نے بتا دیا یہ وہی پہاڑی ہے کہ جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے. اور یہ نجف اشرف، اپنے ظاہرین کے لیے دو چار باتیں اور کر دوں. یہ نجف اشرف ہمارے فقہاء، ظاہر سی بات ہے ان کے فتوے اور ان کی باتیں حدیثوں اور روایات کا نتیجہ ہیں. فقہاء یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں سونا مکروہ ہے لیکن زمین نجف پہ سونا عبادت ہے. مسجد میں سونا کا مسجد میں نہیں سویا جاتا، مسجد میں سونا مکروہ ہے لیکن نجف اشرف میں سونا کا عبادت ہے. اگر کوئی انسان سو رہا ہے، سونے بھی کا نو عبادت کر رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ چوتھے امام کہ جن کا لقب، جن کا خطاب سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، جو امام راتوں کو تسبیحیں، راتوں کو عبادتیں، راتوں کو سجدے کیا کرتے تھے. آپ زیارت پہ گئے ہوں گے، یہاں پہ جو تمام مقامات بنے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے جسے مقام زین العابدین کہتے ہیں، جسے مقام زین العابدین کہتے ہیں. چوتھے امام جب بغرض زیارت آتے تھے اسی مقام پر آتے تھے اور زیارت کرنے کے بعد جب پھر پلٹ کے جاتے تھے اسی مقام پر ٹھہرتے تھے. جب امام آئے، سید الساجدین آئے، زیارت کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے بستر بچھا دو. توجہ کیجئے گا، میرے لیے بستر بچھا دو. ابھی تک اپنے غلام سے کہتے تھے میرے لیے بستر لپیٹ دو، میں راتوں کو عبادت کرنے والا ہوں. لیکن نجف اشرف
کی زمین پائے، کہا میرے لیے بستر بچھا دو، شاید امام بتانا چاہتے تھے، کچھ پیغام سنانا چاہتے تھے، عظمت امیر المومنین ہمیں سمجھانا چاہتے تھے۔ غلام نے پوچھا مولا خیر تو ہے، کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، ہم نجف اشرف میں ہیں، یہ وہ زمین ہے کہ اس میں اگر کوئی سوتا رہے اللہ عبادت کا ثواب اس کا رہتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہ ہے نجف اشرف، یہ ہے وادی مقدس۔ اب عزیزان گرامی، اسی بات سے متصل ہو کے، چونکہ یہاں پہ اکثر ہمارے زائرین ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے اس وادی مقدس پہ آئے ہیں، آپ دیکھیے کہ حرم امیر المومنین میں تو عموماً جو متعلقین اور جاننے والے زیارت کے لیے آتے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز حرم امیر المومنین میں ضرور پڑھیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ وادی مقدس، اب آپ حرم میں چلے جائیے تو اپنے وطن میں اگر ہم 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب 1 رکعت کا ملتا ہے بس۔ اگر جامع مسجد میں چلے گئے تو کہا 1 رکعت نماز کا ثواب 100 رکعت ملتا ہے، لیکن حرم امیر المومنین میں نماز کا ثواب کیا ہے؟ آغائے سیستانی نے بھی لکھا، آغائے خوئی نے بھی لکھا، آغائے محسن حکیم نے بھی لکھا کہ اگر کوئی انسان، کوئی نماز پڑھنے والا حرم امیر المومنین میں نماز پڑھتا ہے تو 1 رکعت نماز کا ثواب 100,000 رکعت، 2 لاکھ رکعت نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر 1 رکعت کوئی حرم امیر المومنین میں، منہاج الصالحین جو فقہی کتاب ہے اس میں آپ جائیے، مکان مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کی جگہ، وہاں پہ آپ دیکھیے یہ فتویٰ موجود ہے کہ 1 رکعت کوئی مصلی مومن حضرت کی ولایت پر ایمان رکھنے والا 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ کون سی بات، 1 رکعت نماز 2 لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب، تو بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ روزہ کس کا ہے، یہ حرم کس کا ہے، یہ مسجد کس کا ہے، یہ مزار کس کا ہے؟ ارے یہ اس علی کا روزہ ہے کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ محمد والے محمد، بلند 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 صلوات۔ جس کی 1 رکعت نماز میں 1,000 رکعت، 2 لاکھ رکعت نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین کا مرتبہ، یہ امیر المومنین کا روزہ۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ہر زمین برابر نہیں ہے، ہر زمین ایک جیسی نہیں ہے، ہر زمین کا حصہ مٹی مٹی ہے، لیکن کربلا کی مٹی کا یہ مٹی مٹی نہیں ہے، یہ تو خاک شفا ہے، اس میں دوا ہے، اللہ نے اس کو شفا قرار دیا ہے۔ تو ساری زمینیں برابر نہیں ہیں۔ بس ایک بات اور اس کے بعد کو تمام کرتا ہوں، ابھی آپ زیارت کے لیے جائیں گے، بابل زیارت کے غرض سے آپ جائیں گے، ادھر ہلا اور اس کے بعد دوسرے جو مقام زیارت ہیں وہاں پہ زیارت کرتے ہوئے آپ جائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری زمینیں برابر نہیں ہیں۔ 3 آیتیں میں نے پیش کی کہ اللہ نے بعض زمین کو مبارک کہا، بعض زمین کو مقدس کہا، بعض کو مقدس طوا کہا۔ یہ طوا نامی پہاڑی مقدس ترین پہاڑی ہے۔ اب عزیزان گرامی، جنگ نہروان سے حضرت امیر المومنین واپس آ رہے تھے یا جنگ نہروان کی طرف جا رہے تھے؟ نماز عصر کا وقت ہوا، یہ وہی بابل ہے کہ جس بابل سے امیر المومنین کا گزر ہوا۔ جناب حجر حضرت ابراہیم جو امیر المومنین
بات ہے. نماز عصر کا وقت آیا تو حجر حضرمی نے کہا کہ یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں. امیر المومنین نے کوئی جواب نہ دیا, آگے بڑھتے چلے گئے. پھر انہوں نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. پھر امیر المومنین نے جواب نہ دیا. لیکن جب حد سے باہر نکلے, بابل کی حد سے باہر نکلے تو امیر المومنین رکے, ٹھہرے کا وضو کا انتظام کیا جائے, پانی لے کے آیا جائے, صفیں بنائی جائیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اب نماز ادا کریں گے. تو ہم آپ بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ادھر حجر حضرمی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا, مولا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. اب جب حد سے باہر نکل گئے تو کہا پانی لے کے آؤ, وضو کرو, صفیں بناؤ اور ہم نماز پڑھیں گے. نماز تمام ہو گئی. حجر حضرمی پھر آئے اور آنے کے بعد کہتے مولا آخر وجہ کیا تھی. وہاں سے چلتے چلے آئے, یہاں پہ آنے کے بعد نماز پڑھی تو اب امام نے فرمایا کہ میں علی اس زمین پر اللہ کا سجدہ کیسے کرتا کہ جس پہ اللہ نے 3 مرتبہ اپنا غضب نازل کیا ہے, جس پہ اللہ نے 3 مرتبہ اپنا غضب نازل کیا ہے, اپنا عذاب نازل کیا ہے. میں اس زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا, اس زمین پر عبادت نہیں کر سکتا. تو یہ زمین ہے مفضول زمین, ایسی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ حجت خدا, ولی خدا, اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اس زمین پر سجدہ نہیں کرتا. خدا جانے کربلا کس عظمت اور اہمیت کی حامل ہے کہ سردار جوانان جنانے اس زمین کو خرید کے قیامت تک کے لیے اپنا مسکن بنا لیا. خدا جانے یہ زمین جسے زمین کربلا کہتے ہیں, کیا مقام ہے زمین کا کہ سردار جوانان جناں نے اس زمین کربلا کو اپنا مسکن بنا لیا. اب قیامت تک جو سن 60 ہجری سے پہلے پر صحرا تھا, بیابان تھا, وہ ایک عمدہ شہر, ایسا شہر کہ جہاں پہ صرف غربا اور فقراء اور ایسے مومن کہ جن کے ایمان میں بھی کچھ کمی پائی جائے یا جن کے عمل میں کچھ کمی پائی جائے, صرف وہی نہیں آتے بلکہ اس زمین پر انبیاء آتے ہیں, اس زمین پر مرسلین آتے ہیں, اس زمین پر پیغمبران خدا. سن 60 ہجری سے پہلے اس کی خاک کا وہ معیار نہیں تھا, لیکن سن 60 کے بعد کہا اس زمین کی جو ریت ہے یہ ریت نہیں ہے, یہ تو خاک شفا بن گئی, یہ تو دوا بن گئی, یہ تو بہترین علاج کا ذریعہ بن گئی. ایک روایت چونکہ میں نے چھٹے امام کی وہ حدیث حضرت کی خدمت میں پڑھی کہ جس میں امام نے کہا کہ کربلا کی مٹی اس کو اللہ نے شفا کا ذریعہ کرا. بھائی ایک چھوٹی سی روایت اور گفتگو تمام ہو گئی. امام علیہ السلام کی خدمت میں حارث ابن مغیرہ نامی ایک امام کا چاہنے والا حاضر ہوا اور کہا کہ فرزند رسول میں کافی دنوں سے مریض ہوں, بیمار ہوں اور بہت سا میں نے علاج کیا, دوائیں کی, لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہوا, مجھے شفا نہیں ملی. مولا کوئی علاج بتا دیجئے, کوئی دوا بتا دیجئے. اب امام نے کسی حکیم کا پتہ نہیں بتایا, کسی ڈاکٹر کا ایڈریس نہیں بتایا, بلکہ امام نے فرمایا کہ حارث تم میرے جد کی قبر کی خاک کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ارے وہ خاک نہیں ہے, وہ خاک شفا, وہ دوا, اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اب جناب حارث ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے امام نے کہا تھا میں گیا, جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے اعتبار سے میں نے کربلا سے مٹی اٹھائی, یا یوں کہہ دیا جائے کہ خاک شفا اٹھائی, اور جیسے امام نے کہا تھا میں نے ویسے استعمال کیا اور میرا مرض دور ہو گیا, میری بیماری ختم ہو گئی, وہ لا علاج بیماری میں شفا یاب ہو گیا, تندرست ہو گیا. بات یہاں پہ تمام ہو گئی, روایت ختم ہو گئی, لیکن میں یہاں پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
کہ آخر وجہ کیا ہے کہ امام نے خاک شفا کی طرف متوجہ کیا اور بیمار کو کہا کہ خاک شفا استعمال کرو. بھائی یہ امام مسجد نہیں تھے, یہ امام معصوم تھے. یہ امام مسجد نہیں, امام معصوم تھے. اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو بیماری ختم ہو جاتی, امام کچھ پڑھ کے دعا کر دیتے تو مرض دور ہو جاتا. ارے یہ قسمت مات دہن تھا, توجہ کیجئے گا, قسمت مات دہن تھا, کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, یوں ہی پھونک دیتے تو مرض سوکھے پتوں کی طرح ختم ہو جاتا. لیکن امام نے نہ دست مسیحائی پھیرا, نہ امام نے کچھ پڑھ کے پھونکا, نہ امام نے یوں ہی پھونکا, بلکہ کہا کہ خاک شفا استعمال کرو. میرے مولا آخر وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں امام جواب دے کہ اگر میں چاہتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے شفا دے دیتا, لیکن شفا تو مل جاتی, عظمت خاک شفا ظاہر نہ ہو پاتی. شفا مل جاتی لیکن عظمت خاک شفا ظاہر نہ ہو پاتی. میں نے خاک شفا کی طرف متوجہ کر دیا, مریض کو شفا بھی مل گئی, عظمت خاک شفا بھی ظاہر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد عزیزان گرامی, یہ ہے خاک کربلا. یہ کربلا جنت کا ٹکڑا, یہ زمین کا جنت کا حصہ, اس کی خاک کا خاک نہیں ہے, اس کی خاک خاکی کربلا ہے. اور حضرت سید الشہداء کی قربانی جب واقع ہوئی, اس سے پہلے اس قربانی کو پیش کیا گیا, پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا, مولا علی کی خدمت میں پیش کیا گیا, جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. عزیزو, یہی تو وجہ ہے کہ جب کم سن ہے امام حسین, عمر کم ہے سید الشہداء کی, حجرے میں پیغمبر اسلام ہیں, امام حسین داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا محسوس کیا کہ جیسے رحمت للعالمین گریا کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام رو رہے ہیں اور رونے کا انداز یہ ہے, جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اپنے والی و وارث کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جیسے آج میں نے روتا ہوا محسوس کیا. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ حجرے کا دروازہ کھولا اور میں حجرے میں گئی تو کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہیں جو امام حسین کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں, کبھی گلے کو چومتے ہیں, کبھی چھوٹے سے نواسے کے سینے کو چھوتے ہیں اور بے تحاشا گریا کر رہے ہیں. جناب ام سلمہ نے فرمایا, یا رسول اللہ آپ ایسے گریا کر رہے ہیں, آپ ایسے رو رہے ہیں, کون سی مصیبت آ گئی؟ کہا ام سلمہ ایسی مصیبت آئی ہے کہ اس کے پہلے تم نے کبھی یہ مصیبت کا ذکر نہ سنا ہوگا. کہا یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ کہا اے ام سلمہ یہ جو میرے کلیجے کا ٹکڑا حسین ہے, اس حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اے ام سلمہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا, اے ام سلمہ اس کو رلا رلا کے مارا جائے گا. اللہ اکبر. عزادارو, اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا اے ام سلمہ قیامت تو یہ ہے کہ اس وقت میں زندہ نہیں رہوں گا. ارے میرا لال حسین اس کا بابا بھی نہیں رہے گا, میرا لال حسین اس کی ماں بھی زندہ نہیں رہے گی, اس کا بھیا بھی زندہ نہیں رہے گا, لیکن اے ام سلمہ تم باحیات رہو گی, ام سلمہ تم زندہ رہو گی. اللہ اکبر. عزادارو, ام سلمہ بھی یہ غمناک واقعہ سن کے, غمناک خبریں, شہادت مظلوم کربلا سن کے گریا کر رہی ہیں. عزادارو, اس کے بعد اب پیغمبر اسلام نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور جناب ام سلمہ کو دیا. کہا اے ام سلمہ ابھی جبریل خبر شہادت کو لے کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کربلا کی مٹی بھی لے کے آئے ہیں, کربلا کی تراب بھی
اور جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے، لیکن جس دن یہ مٹی ابلتے ہوئے خون میں تبدیل ہو جائے سمجھیے گا حسین مارا گیا، حسین ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ نے کربلا کی مٹی کو لیا، ایک شیشی میں رکھ دیا۔ عزاداروں ہفتے گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، یہاں تک کہ جب سن 59 ہجری آئی 28 رجب کو امام حسین مدینے سے سفر کرتے ہیں۔ جب امام نے سفر کر لیا اب روزانہ جناب ام سلمہ اس شیشی کے قریب جاتی ہیں۔ جب جناب ام سلمہ شیشی کے قریب جاتی ہیں مٹی کو مٹی کی طرح پاتی ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے جب محرم کے ایام قریب آئے، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، عزاداروں یہ بے چینی کے ایام تھے جناب ام سلمہ کے لیے۔ عزاداروں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی سے دلی لگاؤ ہو جائے، اور جس سے دلی لگاؤ ہے اپنا عزیز ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا بیٹا ہے، پردیس میں اس پہ کوئی مصیبت آنے والی ہو تو گھر والوں کو سکون نہیں ہوتا، گھر والوں کو چین نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ محرم کے ایام گزرتے رہے جناب ام سلمہ کے جو مضطرب ہیں، جنہیں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، ہوتے ہوتے عزاداروں وہ 10ویں محرم آ گئی کہ جناب ام سلمہ اب اگر سونا بھی چاہتی ہیں بی سو نہیں پا رہی ہیں، صبح سے لے کے عصر تک جناب ام سلمہ جاگتی رہی، دل مضطرب رہا، لیکن ایک لمحے بھر کے لیے جب وقت عصر آیا جناب ام سلمہ کی آنکھ لگی، بس آپ نے کیا دیکھا؟ ارے سید المرسلین جن کے سر کے بال اجڑے ہوئے ہیں، چہرے باخون کے دھبے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے ام سلمہ ارے تم سو رہی ہو، میرا گھر اجڑ گیا، اے ام سلمہ میرا بچہ حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا، زہرا کی آغوش اجڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، دوڑ کے وہ شیشے کے قریب گئی، کیا دیکھا کہ اب وہ خاک نہیں ہے، ارے ابلتا ہوا خون، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ، اے فاطمہ زہرا آپ کا لال مارا گیا، اے علی مرتضیٰ حسین کو شہید کیا گیا، اے زینب آپ کا بھیا کربلا میں ذبح کر دیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وغنيها وسر المستودع فيها معبود تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، ان آنسوؤں کا واسطہ، ان اذکار کا واسطہ، ہمیں سے جو بھی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ معبود تجھے خاک شفا کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ معبود ہم سب کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ معبود تجھے واسطہ سید الشہداء کا، اس دنیا میں جتنے بھی مومنین دنیا کے جس جس کونے میں بھی ہیں، جن کے دلوں میں سید الشہداء کی زیارت کی تمنا ہے، معبود انہیں کربلا اللہ آنے کی اجازت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مشی جیسی عبادت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ خلوص عقیدت اور محبت عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم حضرت کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل